اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ قصوروار ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ جن کاموں کے کرنے کا تو نے حکم دیا اس کو بجا نہیں لائے، اور جن کاموں سے تو نے منع کیا اسی کا ارتکاب کرتے رہے۔ اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، آنکھوں سے بھی گناہ کیے ہیں، کانوں سے بھی گناہ کیے ہیں، زبان سے بھی گناہ کیے ہیں، جسم کا رواں رواں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ لیکن تو بڑا کریم اور رحیم ہے، معافی تجھے پسند ہے۔ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ آج کی اس انعام والی رات کے اندر ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہم کو فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف فرما دے۔ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب اور محسنین و متعلقین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام مومنین و مومنات اور مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اگر اس مبارک رات کے اندر بھی ہماری بخشش نہیں ہوئی تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ گناہوں والی زندگی سے نجات عطا فرما کر طاعات والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، معصیتوں والی زندگی سے نجات نصیب فرما کر تیری اطاعت و فرما برداری والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، جس طرح تو نے رمضان مبارک کے اندر ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پاک کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ ذکر کی توفیق عطا فرمائی اور دوسرے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان کے بعد بھی ہم کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ایک بھی نماز ہماری قضا نہ ہو، پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ صف اول میں ہم سب کو اور پوری امت کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما دے، صدیقین والا یقین نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتباع سنت پر زندہ رکھ، اتباع سنت پر ہم سب کو موت عطا فرما۔ اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ غیروں کے طریقوں کو ہماری زندگیوں سے ہمارے معاشرے سے ختم فرما دے، اور یا اللہ اسلامی کلچر کو زندہ فرما دے، اسلامی کلچر کو عام فرما دے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے متقین میں سے بنا دے، صالحین میں سے بنا دے، شاکرین میں سے بنا دے، مطیعین میں سے بنا دے۔ یا اللہ غفلت سے ہماری پوری حفاظت فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر عمل کے اندر اخلاص نصیب فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے بچا لے۔ یا اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما، برے اخلاق سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، حسد سے بچا لے، کینہ سے بچا لے، بغض اور عداوت اور دشمنیوں سے بچا لے۔ یا اللہ غصے اور شہوت والے گناہوں سے بچا لے۔ یا اللہ دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے بچا لے، اور یا اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما، ایمان و یقین سے، تقوی اور طہارت سے، زہد اور ورع سے، یا اللہ تسلیم و رضا سے، تواضع اور عاجزی اور انکساری والے صفات سے ہماری زندگی کو آراستہ اور مزین فرما۔ یا اللہ آپس میں اتفاق، اتحاد اور جوڑ اور محبتیں قائم فرما، نفرتوں کو ختم فرما دے، عداوتوں کو ختم فرما دے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق برتنے کی توفیق عطا فرما، جوڑ و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے، درگزر کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، آپسی حقوق کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے ہی اپنے کرم سے ایمان نصیب فرمایا ہے، اسی کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ موت تک ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ موت تک ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ کفر سے، شرک سے،
ہماری پوری پوری حفاظت فرما، ضلالت و گمراہی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اے اللہ ایسی مبارک موت نصیب فرما، بری موت سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، وہ تنہائیوں کا گھر ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یا اللہ تو اس وقت ہماری بھرپور نصرت و مدد فرما، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آسان فرما، قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے، جہنم کا گڑھا بننے سے بچا لے۔ یا اللہ حشر کی اور قیامت کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما، اس دن کی محرومی سے بچا لے، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر اے اللہ جنت میں دخول اولین نصیب فرما اور جہنم سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، اے اللہ دینی کام جس شکل میں بھی یا اللہ ہو رہا ہے، یا اللہ دینی مراکز کی بھی یا اللہ ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، مخلص فعال کام کرنے والے نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن و آفات و بلیات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حلال پاکیزہ برکت والی وسیع روزی نصیب فرما، حرام سے پوری پوری حفاظت فرما، کسی کو دھوکہ دینے سے بچا لے، یا اللہ کسی کو فریب دینے سے بچا لے، عیبوں کو چھپا کر یا اللہ مال بیچنے سے بچا لے، حلال طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حکم والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ عبادت یا اللہ اچھے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، معاملات کی درستگی نصیب فرما، معاشرت کا حسن نصیب فرما، یا اللہ اچھے اخلاق والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے ایسا راضی ہو جائے کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ یا اللہ زندگی تو ہم نے ایسی گزاری ہے کہ یا اللہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، یا اللہ تیری نعمتیں کھا کھا کر گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا ہے، یا اللہ بڑے ہی مجرم ہیں، بڑے ہی قصوروار اور خطاوار ہیں، لیکن یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے پیارے نبی کی امت میں ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما دے اور ہمارے لیے پوری پوری معافی کے اور بخشش کے فیصلے فرما دے اور ہم سے ایسا راضی ہو جائے کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی برائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے والدین اور ہمارے اعزہ اقارب اور امت مسلمہ میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہمارے عابد بھائی جن کی نسبت سے ہم یہاں پر یا اللہ آج جڑے ہوئے ہیں، ایک وقت تھا کہ وہ یہاں پر موجود تھے اور تیرے سامنے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، سیئات سے درگزر فرما، حسنات کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما دے، یا اللہ رحم و کرم کی تکمیل فرما دے، یا اللہ ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ایمان کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کی اور ایمان کی یا اللہ اور مسلمانوں کی نفرت یا اللہ دلوں میں گھسی ہوئی ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو ختم فرما کر اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے یا اللہ محبتیں عطا فرما دے، اور یا اللہ نفرتوں کی فضاؤں کو ختم فرما دے، ظلم اور زیادتیوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ آپس میں رواداری قائم فرما، آپس میں یا اللہ اچھے تعلقات قائم فرما، یا اللہ دشمنیوں کو ختم فرما، اطمینان اور سکون والی زندگی نصیب فرما اور مایوسی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ اسباب اور وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جس پر تیری مددیں اترا کرتی ہیں، نصرتیں اترا کرتی ہیں، برکتیں اترا کرتی ہیں، رحمتیں اترا
اترتی ہیں یا اللہ ان اسباب اور اعمال سے حفاظت فرما جس سے یا اللہ بے برکتی اترتی ہے، لعنتیں اترتی ہیں، تیری ناراضگی اور تیرا غضب اترتا ہے یا اللہ ہم سب سے، یا اللہ ہم سب کو ان سارے اعمال سے اور برائیوں سے بچا لے یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان نشان عطا فرما یا اللہ۔ یہ سب پورا مجمع یا اللہ یہاں پر جمع ہوا ہے کہ آج انعام کی رات ہے، ہر ایک اپنے دلوں میں کچھ نہ کچھ مقاصد لیے ہوئے ہیں، حاجتیں لیے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی حاجتوں کو تو جانتا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے یا اللہ۔ سالوں سے بہت سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں یا اللہ اس مبارک رات کے اندر ان کے لیے صحت کا فیصلہ فرما دے یا اللہ، بیماری سے نجات کا فیصلہ فرما دے یا اللہ، پریشانیوں سے نجات کا فیصلہ فرما دے۔ بہت سے روزگار کی لائن سے پریشان ہیں یا اللہ اس مبارک گھڑی کے اندر ان کے لیے حلال برکت والی وسیع روزی کے فیصلے فرما دے۔ بہت سے قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما یا اللہ، قرضوں سے خلاصی نصیب فرما یا اللہ، ان کی بھرپور نصرت اور مدد فرما، سارے کاموں کو اپنے فضل و کرم سے بنا دے، سارے کاموں کو اپنے فضل و کرم سے بنا دے، اٹکے ہوئے کاموں کو بنا دے، رکے ہوئے کاموں کو بنا دے یا اللہ۔ تو ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ۔ جنہوں نے بھی ہم کو دعاؤں کے لیے کہا ہے یا دعاؤں کی توقع اور امید رکھتے ہیں، سب کی جائز نیک تمناؤں کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔